السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ شرم شرم ہوتی ہے، جرم جرم ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ عمران خان لیکچر دیا کرتے تھے قوم کو منی لانڈرنگ پر۔ منی لانڈرنگ کو عمران خان صاحب مہا پاپ، تمام جرائم کا باپ یا تمام جرائم کی ماں قرار دیا کرتے تھے۔ اب اسی منی لانڈرنگ سے عمران خان صاحب جو ہے خوشبوئیں نکال کر اس کے حق میں قوم کو لیکچر دینا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جنہوں نے عمران خان صاحب کو اور طاقتوروں کو کھلی دھمکی دی ہے۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی نام و نشان مٹا دیں گے، اور طاقتوروں کو کہا ہے کہ خبردار ہمارے اوپر روب مت جھاڑنا، ہم آپ کے روب میں نہیں آئیں گے۔ اور عدالتوں کو کہا ہے، عدالتوں کے لیے کہا ہے کہ اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر گردن سے پکڑ کر انصاف لے لو۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھل کر بات کی ہے۔ اور آصف زرداری صاحب کی ملاقاتیں دبئی میں، چرچے تھے ملاقاتوں کے، ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات آصف زرداری کی، اس کے متعلق معاملہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہوا ہے۔ اور پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس پھر بلا لیا گیا ہے۔ اس بار صرف پی ڈی ایم نہیں ہوگا بلکہ اس بار باقی اتحادی جماعتیں بھی اس اجلاس میں ہوں گی، اور یہ اجلاس پرسوں، کل اور پرسوں 2 روز چلے گا۔ اور اس میں کیا کیا معاملات ہوں گے اس پر بعد میں، پہلے ذرا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ساڈا کتا کتا تاڑا کتا ٹومی، اس طرح ہی ہوتا ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے کتے کو، اپنا کہاں چٹا والی جو مثال ہے نا کہ جی آپ کا کہاں کالا ہے اور ہمارا کوا جو ہے وہ چٹا ہے، سفید ہے، اور اسی کا ہی دوسرا ورژن ہے کتا اور ٹومی۔ تو عمران خان صاحب کا کہاں چٹا ہے جناب۔ عمران خان صاحب نے وہ میرا خیال سن رکھا ہوگا، ظاہر ہے، استاد غلام علی کی غزل، بڑی مشہور غزل ہے، سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ سنے جانے والی غزل، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے۔ عمران خان صاحب، استاد عمران خان صاحب، انہوں نے اس کا اگلا اور نیا ورژن قوم کے سامنے وہ لے کر آگئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، منی لانڈرنگ جو کی ہے، مطلب منی لانڈرنگ کو کون سا جرم ہے، منی لانڈرنگ کر لی تو کیا جرم ہے، ٹریجڈی ہے۔ منی لانڈرنگ کو پکڑنے والا جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، اس کے ساتھ ٹریجڈی ہے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ٹریجڈی ہے۔ تھوڑی سی تو منی لانڈرنگ کی ہے، تھوڑی سی۔ وہ بیچارہ کون، عارف نقوی، انٹرنیشنل منی لانڈرر، جو وہ آپ نے وہ ڈائلاگ تو سنا ہوگا ڈان فلم کا، شاہ رخ خان کی فلم ڈان، اس میں وہ جو ڈائلاگ ہے ان کا کہ ڈان کو کوئی پولیس، کیا ڈان کے پیچھے 9 ممالک کی پولیس ہے، پتہ نہیں 5 ممالک کی ہے، کس ممالک کی پتہ نہیں کتنے ممالک کی پولیس اور ڈان کے پیچھے ہے، اور ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، ایسا کچھ ڈائلاگ ہے نا، یاد ہوگا آپ کو شاہ رخ خان صاحب کی ڈان مووی کا۔ تو عمران خان صاحب کے چہیتے بیچارے عارف نقوی صاحب کو دنیا کے کئی ممالک کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی، وہ گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے سے پہلے عمران خان صاحب نے سوچا ہوا تھا کہ ان کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنائیں گے۔ عمران خان صاحب پر اتنی ان کی نوازشات تھی، یہاں تک کہ ریحام خان انکشاف کر چکی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کی ایک پارٹی پر بھیجا تھا ان کو کہ جائیں، وہ ذرا پارٹی ہے میرے دوست کی۔ تو وہاں سے جب ریحام خان صاحب واپس آئیں تو انہوں نے موڈ ان کا آف تھا، کوئی ٹھیک چیزیں نہیں ہوئی تھی۔ تو ریحام خان صاحب نے تو کھل کر باتیں کی ہیں، لیکن میں وہ نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے، عمران خان صاحب نے پوچھا کیسی رہی پارٹی کی، میرا موڈ آف تھا تو میں نے کوئی بات نہیں کی۔ بار بار پوچھا عمران خان صاحب، میں نے کہا یار آئندہ مجھے نہ ایسی پارٹیوں پہ مت بھیجا کرے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا بیبی آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے سب سے بڑے فائنینسر ہیں، پارٹی کو یہ چلاتے ہیں، گھر بھی یہ ایک ہی ٹائم پہ عمران خان صاحب نے کئی ATM رکھے ہوتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے جب پکڑے گئے تو اب ان کی منی لانڈرنگ کا اعتراف بھی ہو رہا ہے، اور دنیا جہان میں پتہ چل گیا کہ جو بہت بڑے منی لانڈرر تھے، اور وہ چیریٹی کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کو یہاں بھیجتے رہے۔ اب جرم دیکھیں پاکستان میں ہو یا جرم لندن میں ہو، برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو، اگر کوئی پاکستانی کرے تو ہم تو شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار ایک پاکستانی نے باہر جا کر ملک کی ناک کٹوا دی۔ وہ ہرے پاسپورٹ کی عزت کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، جو PTI والے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو مطلب ایک ہی طرح کا ٹویٹ بنتا تھا، اور وہ پھر ہر طرف وہی چلتا تھا، ایک ہی الفاظ۔ وہ پھر کچھ خاص صحافی تھے تو وہ بھی وہی کرتے تھے، کچھ خاص اینکر تھے تو وہ بھی وہی ٹویٹ چلایا کرتے تھے، PTI کے لوگ بھی، اور طرح تھا۔ اس میں ایک شروع میں آغاز میں یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کے اقتدار میں آتے ہی سبز پاسپورٹ کی عزت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میرا فلاں کزن جو گیا تھا اس نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہاں سے ہے، اور انہوں نے کہا جی پاکستان سے۔
امریکہ میں یا لندن میں کہیں پر بھی ایئرپورٹ پر. تو انہوں نے کہا کہ جی واجب آپ جو ہے نا اچھے ملک سے آ گئے کیونکہ آپ کا وزیر اعظم عمران خان ہے, تو لہٰذا اس طرح ہمیں لائن میں کھڑا کر کے یا الگ کمرے میں جا کر وہ جو تلاشیاں ولاشیاں ہوتی ہیں خاص, وہ تلاشیاں ہماری نہیں لی جا رہی. تو اس کے پیچھے یہ ہوتا تھا کہ جی پاکستانی جو ہے وہ باوقار لوگ ہیں, باعزت لوگ ہیں, کرمنل لوگ نہیں ہیں. اسی وجہ سے جب پاکستانی کوئی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں پکڑا جائے تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ یار آپ نے تو اپنے ملک کا نام خراب کیا ہے. عمران خان صاحب کی نظر میں چھوٹی سی تھوڑی سی تو وہ کی تھی منی لانڈرنگ, تو ایسا کیا ہو گیا, اتنا کیا مسئلہ ہوا. ابھی تو ان کا اوپر الزام ہے. بھائی دنیا میں جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو صرف الزام کی بنیاد پر نہیں ہوتی. پاکستان کی طرح کئی سالوں سے تحقیقات چل رہی تھی عارف نقوی کے اوپر, اور ان کے پھر جو جتنے ڈانڈے مل رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کے تو پھر اپنا انڈر ورلڈ ڈانس کے ساتھ تک ان کے وہ معاملات جو ہیں وہ نکلے ہیں. تو ظاہر ہے پھر اب وہ برطانیہ میں ہیں, ان کو امریکہ بھی ان کا ہاتھ مانگ رہا ہے کہ جی ہمیں دو. تو انہوں نے بہرحال برطانیہ میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ مجھے امریکہ کے حوالے نہ کرنا, انہوں نے تو میرا پنجہ لگا دینا ہے بھئی, انہوں نے تو مجھے نہیں کہیں کا چھوڑنا. برطانیہ میں پھر بھی ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے, امریکہ میں تو اس طرح نہیں ہوتا نا, گوانتانامو بے بنا کر لوگوں کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں. برطانیہ تو بہرحال پھر بھی وہاں پر انسان کی قدر ہے, مجرم ہو ملزم ہو جو بھی ہو, وہاں پر تو ایک پراپر ہیومن رائٹس کو دیکھا جاتا ہے. اسی وجہ سے جب ان کو گرفتار کیا تھا, اب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, جب گرفتار ہوئے تھے تو ان کو پوچھا گیا تھا کہ جی دسو جناب کنوں دسی ہے تاڈا, تو آپ کے کوئی ہوں گے پیچھے کوئی, ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت ہیں آپ, تو کس کو آپ کا بتایا جائے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں وزیر اعظم پاکستان کا نمبر دیا تھا عمران خان صاحب کا, اور صدر پاکستان عارف علوی صاحب کا. تو بہرحال اب عمران خان صاحب نے تو کرنا تھا نا دفاع, تو اب دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا, تو پھر یہ کہہ دیا کہ تھوڑی سی تو منی لانڈرنگ کی تھی, کیا کر دیا تھا. یہی عمران خان صاحب روزانہ یہ بیٹھ کر لیکچر دیا کرتے تھے کہ منی لانڈرنگ اصل میں سب سے بڑا جرم وہ ہے. منی لانڈرنگ آپ کرتے ہو, آپ پہلے تو ملک سے پیسہ چوری کرتے ہو, چوری کر کے دوسرے ملک بھیجتے ہو, ایک تو آپ کرپشن کرتے ہو, کرپشن کر کے ملک کو کنگال کر کے ملک کا خزانہ خالی کر کے دوسرے ملک میں بھیج دیتے ہو. یہ عمران خان صاحب اس کا, اور پھر اس سے غربت بڑھتی ہے. اور عمران خان صاحب روزانہ بتایا کرتے تھے اقوام متحدہ کی کسی ادارے کی رپورٹ کے مطابق جی اتنے ہزار ارب جو ہے وہ غریب ممالک کے پیسے جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو کر امیر ممالک میں جایا کرتے ہیں. منی لانڈرنگ تو منی لانڈرنگ ہوتی ہے نا یار, وہ اگر برطانیہ سے پاکستان کی طرف آئے, پاکستان سے دوسرے ملک میں جائے, یو اے ای سے ادھر ادھر جائے, جہاں سے مرضی جائے, منی لانڈرنگ تو جرم ہے نا. مطلب اگر بندہ پاکستانی کوئی پاکستان میں قتل کر دے تو وہ قاتل ہے, اور وہ برطانیہ میں قتل کر دے تو وہ قاتل نہیں. کیا ہوا, تھوڑا سا تو قتل کیا تھا. مطلب یہ ہے نا, اسی وجہ سے میں نے کہا یار شرم ہوتی ہے, جرم ہوتا ہے, تھوڑا ہو یا زیادہ. عمران خان صاحب بلین آف ڈالرز کی منی لانڈرنگ کا جن کے اوپر الزام ہے, ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو اب یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ابھی الزام ہے, ابھی وہاں کی کسی عدالت نے ان کو سزا نہیں دی, لیکن وہاں پر الزام کے ٹھوس ثبوت ہوئے بغیر وہاں بندہ نہیں پکڑتے بھائی. آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین صاحب, ان کے اوپر بھی الزام تھا منی لانڈرنگ کا. ان کو کئی سال تک بلاتے رہے, لیکن بہرحال فائنلی ان کو انہوں نے منی لانڈرنگ کا الزام ان پر ثابت نہیں ہوا, لیکن 1 گھنٹے کے لیے بھی ان کی گرفتاری اس طرح نہیں ہوئی تھی. کچھ عرصے کے لیے ان کو تحویل میں رکھا تھا انویسٹیگیشن کے لیے. پراپر اریسٹ جو ہوتا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ الطاف حسین کا ہوا ہوگا, اسی طرح ہوتا ہے مہذب دنیا میں, اور خاص طور پر برطانیہ میں. تو بہرحال اب حیران کن وہ بڑا وائرل ہوا ہے عمران خان صاحب کو, لوگ شرم بھی دلا رہے ہیں. اور ظاہر ہے بندہ اس نہج پر آ جائے اگر اس طرح کرمنلز کی, یا کم از کم اتنے بڑے الزام میں گرفتار بندے کی, جو آپ اون بھی کر رہے ہو کہ جی ہاں وہ کرتے تھے, وہ ہمارے لیے فنڈ ریزنگ بھی کیا کرتے تھے, ہمارے لیے پیسے بھی, بلکہ دیکھیں پاکستان کے اندر چھوڑ لیں, پاکستان کے اندر آ جائیں, باہر چھوڑ دیں, 87 ارب روپے عمران خان صاحب اپنے اختیار استعمال کر کے عارف نقوی صاحب کو معاف کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کے. کئی بار میں بتا چکا ہوں, یہ معاملہ اپنا جو فائنینشل ٹائمز والی جو خبر ہے, یہ سامنے آنے سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو, اور یہ میں مطلب بشیر میمن صاحب نے خود بھی کئی بار ایک قصہ سنایا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کو بلایا تھا جب وزیر اعظم بنے تھے, اور بلاتے ہی ان کو کہا تھا پہلے کہ جی مجھے ذرا بتائیں نا معاملہ کیا ہے عارف نقوی کا. انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ عارف نقوی صاحب جو ان کے 87 ارب روپے سے زیادہ سوئی گیس کے پیسے ان کی کمپنی نے دینے تھے وہ نہیں دے رہے, اور بھی ان کے اوپر مالی جو ہے بے ضابطگیوں کے, کرپشن کے ان کے اوپر تحقیقات چل رہی ہیں. تو وہ معاملہ انہوں نے کہا نہیں اس کو ختم کر دو, ہمارے دوست ہیں.
انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے ختم کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا میں کر دوں گا. عمران خان نے کہا ثواب دیجیے اختیارات. انہوں نے کہا جی آپ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر بشیر میمن صاحب اپنی پینشن لینے کے ان کو لالے پڑے ہوئے تھے. عدالتوں سے جا کر بشیر میمن نے پینشن لی. پھر عمران خان صاحب پھر اتنے عزیز تھے عمران خان صاحب کو، تو تھوڑی سی منی لانڈرنگ، 87 ارب روپے صرف پاکستان کے، تھوڑی سی منی لانڈرنگ. یعنی عمران خان صاحب کو فائنینس کرنے والا جرم کرے تو وہ جرم نہیں رہتا. یہ عمران خان صاحب آپ دیکھیے گا کہ منی لانڈرنگ کے حق میں عمران خان صاحب آپ کو دلائل دیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن منی لانڈرنگ ہوگی جو عمران خان صاحب کے ساتھیوں، کیونکہ اور بھی پکڑے جائیں گے، اور بھی بہت کچھ ہوگا. خیر اچھا جی، اب آصف زرداری صاحب کے متعلق خبر مسلسل گردش کر رہی تھی کہ جی آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ دبئی میں وہاں پر میرے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی آصف زرداری صاحب کی ملاقات وہاں ہو گئی ہے اور اب انتخابات جو ہیں وہ تیار کھڑے ہوئے ہیں. اب انتخابات ہوں گے، ضمنی انتخابات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا آصف زرداری کی ملاقات وہاں پر ہو گئی. اور پھر یہ مسلسل سوشل میڈیا پر اور ٹی وی ٹاک شوز میں ادھر ادھر باتیں، یوٹیوبرز ولاگز میں یہ باتیں کرتے رہے کہ جی زرداری صاحب کی جو ملاقات ہے وہ وہاں پر دبئی میں ہوئی ہے. پاکستان کے جو دوسرے بڑے طاقتور شخصیت ہیں، پہلی بڑی تو آرمی چیف ہوتے ہیں، دوسرے DJIS ہیں، ان کے ساتھ جنرل ندیم انجم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. میں نے پچھلے ولاگ پیچھے 1-2 روز پہلے ولاگز میں گزارش کیا تھا اپنے ایک ولاگ میں کہ مطلب ایسی کوئی چیز ہے نہیں، کیونکہ ملاقاتیں وہاں پر ہوا کرتی ہیں اس طرح کی، لیکن ایک شخص DJIS ہے جو کہہ بیٹھے ہوئے ہیں، باضابطہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر چکے ہوئے کہ یہ ہمارا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، اور پھر اپنی تصویر تک نہ چلوائیں. اور پھر ان کا ادارہ بار بار پریس کانفرنس کر کے وہ خاص طور پر وہ DG ISPR وہ کہے کہ جی وہ کسی قسم کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے. اور اگر ملاقات کا کوئی ثبوت کوئی سامنے آئے تو پھر بندہ مان لے، ورنہ پھر افواہی ہے نا. تو بہرحال تو خبریں چل رہی تھی، میں نے گزارش کی تھی کہ یار مجھے نہیں لگتا، لیکن ہو سکتا ہے بھائی. اب کیا مطلب، میرے پاس ملاقات ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کی تردید کے حق میں بھی کوئی اس طرح کی گواہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بختاور نے آصف زرداری صاحب کی جو صاحبزادی ہیں بختاور بھٹو صاحبہ، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ جیسے ہی دبئی پہنچے ان کو کرونا ہو گیا تھا، اپنا ڈائگنوز ہو گیا تھا کہ وہ جو کووڈ پازیٹیو ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کرنٹینہ میں 4-5 دنوں سے. بلاول نے بھی یہی ٹویٹ کیا تھا کہ جی وہ وہاں پر کرونا میں ہے اور آئسولیشن میں ہے. خیر، تو اب پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر ہیں نوید قمر صاحب، انہوں نے پراپر باضابطہ آفیشلی اس چیز کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے خبروں میں. اور شیخ رشید صاحب کی جہاں تک بات ہے تو وہ خواب دیکھتے رہتے ہیں. میں کل پرسوں اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا نا، شیخ رشید کے خواب میں چیچڑے، وہ الیکشن والے. تو وہ ہو سکتا ہے انتخابات ہو جائیں، لیکن ابھی صورتحال کوئی ایسی نہیں ہے. پرسوں PDM کے سربراہی اجلاس میں کہا گیا تھا کہ جی نہیں، ہم جائیں گے فنش لائن تک، ہم جا کر جہاں تک وہ ہے نا ریس لگی ہوئی، ہم درمیان میں ہم نہیں چھوڑیں گے. کوئی زبردستی آ کر کوئی عدالتی فیصلہ آئے، کوئی اور طریقہ ہو، لیکن سسٹم ڈیریل کرنا ہو کر لے، لیکن ہم نے انتخابات نہیں کروانے، ہم جائیں گے آخری حد تک. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو PDM کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کے بعد استعفے منظور ہوئے PTI کے 11 MNAs کے، جن میں 9 جو ہیں وہ ہیں جنرل سیٹس والے اور 2 مخصوص نشستوں والے. اب 9 پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان 9 حلقوں پر جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں کچھ KPK کے ہیں، سندھ سے ہیں، پنجاب کے ہیں، وہاں پر انہوں نے مشترکہ امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کیا ہے کہ حکومتی اتحاد کے امیدوار مشترکہ ہوں گے وہاں پر. یعنی جو بھی حلقہ خالی ہو رہا ہے، کیونکہ حلقے جو جس حساب سے خالی کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں پر چند 100 یا 1-2 ہزار ووٹوں کا فرق ہے ہارنے والے کا جیتنے والے سے. ہارنے والے ظاہر ہے یہ حکمران اتحاد کے لوگ تھے، جیتنے والے PTI والے تھے جن کے استعفوں سے وہ حلقے خالی ہوئے. تو اس میں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم نے ایک قوم بن کر، یکمشت بن کر انتخابات لڑنے ہیں. اور پھر PDM کا سربراہی اجلاس، جس میں پیپلز پارٹی اور MQM اور جو اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی جو حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے. خبر آئی ہے کہ جی وہ کل اور پرسوں یعنی منگل اور بدھ کو اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں حکومت کی جو مجموعی کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، مالی ایشوز کا جائزہ لیا جائے گا. نواز شریف صاحب جو ہے وہ گائیڈ کریں گے، نواز شریف صاحب پوچھیں گے کہ جی بھائی مسائل ہیں کہاں پر، کیوں مسئلے ہو رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب وہاں پر ہوں گے. تو بہرحال تو یہ ایک
ڈیولپمنٹ جو ہے اجلاس کے حوالے سے کہ حکومت اپنا کام جاری رکھنا چاہ رہی ہے، حکومت جانا نہیں چاہ رہی، حکومت جانے کو تیار نہیں ہے، اور اس وقت جائے گی تو حکومت کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن ایک یہ کہ حکومت کی سطح پر کہ انتخابات نہیں کروانے، اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس پر عمل ہو جائے گا۔ تو کل میں سن رہا تھا احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو IMF کی قسط آ جائے گی تو اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے، اس کے بعد ڈالر بھی نیچے جائے گا، اس کے بعد معیشت بھی آہستہ آہستہ سنبھلے گی، تو پھر وہ فنش لائن تک جا سکیں گے، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ لیکن یہ تو تھا حکومتی سطح پر جو انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے سیاسی محاذ۔ ایک حکومتی محاذ ہے، دوسرا ہے سیاسی محاذ۔ تو اب سیاسی محاذ پر عمران خان صاحب نے بھی ظاہر سارا کچھ سنبھالا۔ عمران خان صاحب کا سیاسی محاذ سے زیادہ فوکس اس وقت وہ ہے الیکشن کمیشن کا محاذ۔ کل انہوں نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو آئے گی وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ریفرنس جوڈیشل کونسل میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے حکمران اتحاد کے ارکان سے، رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھی۔ تو الیکشن کمیشن نے پھر وہ کچھ سورسز سے جاری کر دیا کہ جی کب کون کون ملتا رہا ہے، اور سب سے زیادہ ملاقاتیں تو الیکشن کمیشن سے پچھلے دنوں میں PTI کے قائدین نے کی ہے، PTI کے رہنماؤں نے کی ہے۔ تو جب یہ رپورٹ سامنے آئی، یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جی PTI والے زیادہ ملتے رہے اور پنجاب کے صوبائی ارکان کے ساتھ بھی، تو اس پر پھر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی نہیں، نکتہ یہ ہے کہ جی ہم جو ملاقات کرتے ہیں ہم تو عام انتظامی معاملات پر ملاقات کرتے ہیں، اور یہ جو حکمران ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں، وہ ٹوٹل فارن فنڈنگ کیس کو لے کر ملاقات کرتے ہیں۔ تو خیر، تو اب عمران خان صاحب سیاسی محاذ اب گرم کریں گے جب ان کو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آئے گا، تو اس کے بعد وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے PDM کے سربراہ، انہوں نے اداروں کو خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شخص کسی طاقتور ادارے میں بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو، وہ اب یہ بھول جائے کہ ہم ان کے روب میں آئیں گے۔ کوئی کتنی بھی طاقتور شخصیت کتنے بھی طاقتور ادارے میں کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم ان کا روب، ان کا دبدبہ، ان کا غلبہ تسلیم نہیں کرتے، مرعوب نہیں ہوں گے۔ یہ مولانا صاحب نے کہا ہے، اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کو کہا ہے کہ جی آپ کو تو لایا گیا تھا، آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی، آپ ایک سازش کے نتیجے میں پاکستان پر مسلط کیے گئے تھے، آپ کو ہم نے حکومت سے نکالا ہے۔ یہ ہمارا ایک بڑا ٹاسک تھا جو ہم نے پورا کیا کہ آپ کی ہم نے حکومت ختم کر دی، لیکن اب ہم آپ کا نام و نشان مٹا دیں گے سیاسی طور پر، اور جن قدموں پر آپ چل کر آئے تھے وہ قدموں کے نشان بھی مٹا دیں گے، تاکہ وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں فتنہ ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ جس طرح کی لوگوں کو مذہبی طور پر لوگوں کو اپنا استعمال کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہوتے ہیں اور ان کے لوگ بھی کہتے ہوتے ہیں، میں حوالہ وہ نہیں دینا چاہ رہا، تو یہ فتنہ ہے عمران خان صاحب، تو لہٰذا اس کا نام و نشان، سیاسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے اداروں کے لیے، خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف بھی انہوں نے اشارے کیے کہ جی یہ جو پشاور میں بیٹھا ہوئے ایک جج ہی عمران خان صاحب کے متعلق سارے مقدمات کیوں سن رہے ہیں، وہاں پر بھی ایسے ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی۔ اب انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، بات کی ہے پشاور کے حوالے سے، ہائی کورٹ نے پشاور کے حوالے سے، لیکن انہوں نے مجموعی طور پر ایک عدلیہ کو پیغام دیا ہے، کیونکہ پشاور میں بلدیاتی انتخابات میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے میئر بن گئے JUIF کے پشاور کے، اور میجورٹی بلکہ تقریباً تمام جو میٹروپولیٹن کارپوریشنز تھی وہاں میئر بنے مولانا صاحب کے، یا ایک ANP کا بنا، PTI کو وہاں نہیں ملے میئر۔ تو PTI نے بلدیاتی نظام ہی سارا کا سارا ان کے خلاف قانون سازی کرنا شروع ہو گئی، ان کو اختیار نہیں دیں گے، کام نہیں کرنے دے رہے ان کو۔ تو مولانا صاحب نے کہا اپنے جو وہاں پر بلدیاتی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہ جی آپ عدالتوں میں جائیں گے، آپ ذلیل و خوار ہوں گے، انہوں نے آپ کو کام نہیں کرنے دینا، آپ کو حق انصاف ایسے نہیں ملے گا، آپ کو گردن سے پکڑ کر انصاف لینا ہوگا، حق لینا ہوگا۔ تو یہ پیغام جو تھا صرف وہاں کی صوبائی حکومت کے لیے نہیں تھا، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو مسلسل عدلیہ سے گلا کر رہے ہیں، یہ انہوں نے عدلیہ کو بھی پیغام دیا ہے۔ طاقتور شخصیات، عمران خان اور عدلیہ، ایک ٹائم پر مولانا صاحب نے سب کے خلاف سیاسی محاذ کھولا ہے۔ تو حکومت ایک طرف انتظامی محاذ پر متحرک ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف سیاسی محاذ سنبھالنے جا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ پنجاب کا محاذ تو بہرحال فی الحال ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے، لیکن کوششیں کر رہے ہیں کہ جو نقصان ہو چکا ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے سیاسی طور پر متحرک ہوں اور زیادہ سے زیادہ للکاریں گے
تو پھر لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑیں گے. یہ مولانا صاحب نے پیغام دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.